آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 18۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جو لوگ احد کی جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود میرا اور میرے رسول کا حکم مانتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس بہترین اجر موجود ہے۔ یہ لوگ مجھے اپنا مالک مانتے ہوئے، مجھے اپنی شہرت سے قریب جانتے ہوئے میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ شان نزول۔ جنگ احد کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ آپ اس دن زخمی بھی ہوئے۔ آپ تھکن سے اس قدر نڈھال تھے کہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے سے اتارا۔ رسول اللہ ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ تھکن کی وجہ سے رسول اللہ نے نماز عشاء بیٹھ کر ادا کی۔ اس خیال سے کہ قریش واپس آ کر حملہ نہ کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا، تمام لوگ جو احد کی جنگ میں شامل ہوئے جلد سے جلد مسجد میں جمع ہو۔ رسول اللہ نے حکم فرمایا، ہمیں دشمن کے تعاقب میں جانا ہے، لیکن صرف وہ لوگ جائیں گے جو احد کی جنگ میں شریک ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام شدید زخمی ہونے کے باوجود حاضر ہوئے۔ حضرت رافع بن سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما کے لیے پیدل چلنا مشکل تھا۔ کبھی رافع عبداللہ کو اور کبھی عبداللہ رافع کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے رہے۔ تمام صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر حاضر تھے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نازل فرمائی۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ احد کی جنگ کے بعد دشمن نے منافقوں کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہلوایا، ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہے، اب مسلمان زندہ نہیں بچیں گے۔ منافق ایسا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مسلمان ڈرنے کے بجائے مزید بے خوف ہو گئے۔ ان کا بھروسہ مجھ پر پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ میرے رسول پر ایمان لانے والے کہنے لگے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ شان نزول۔ احد کی جنگ سے واپس آنے پر منافقین نے مسلمانوں سے ایسا کہا۔ یہ آیت مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ میرے رسول پر ایمان رکھنے والے احد کی رات دشمن کے تعاقب میں مجھ پر یقین رکھتے اور میرے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میرے فضل سے بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ آئے۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ میرے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری رضا کی پیروی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ بے شک میں بہت فضل کرنے والا ہوں۔ وضاحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمان دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے حمراء الاسد تک گئے۔ رسول اللہ نے وہاں پہنچ کر حکم دیا، تم لوگ پھیل کر خیمے لگاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ۔ صحابہ کرام نے 500 سے زیادہ آگ کے الاؤ جلائے تاکہ دیکھنے والوں پر رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 راتیں رک کر دشمن کا انتظار کیا، لیکن ابو سفیان اور اس کی فوج مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنے کے بجائے مکہ روانہ ہو گئی۔ تاریخ اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شان نزول۔ احد کی جنگ سے واپس آ کر اس خیال سے کہ دشمن پلٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دے، رسول اللہ دشمن کے تعاقب میں نکلے۔ مدینہ منورہ واپس لوٹنے پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اس خیال سے افواہیں پھیلانے والے، دشمن کے متعلق بڑا چڑھا کر بتانے والے کہ ایمان لانے والے ان سے ڈر جائیں، شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شیطان کے دوست اور اس کے اعلی کار ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم ان سے نہ ڈرو، یہ تمہارا خاطر خواہ نقصان نہیں کر سکتے،
اگر کامیابی چاہتے ہو تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ میرے رسول، آپ ان لوگوں کے بارے میں غم زدہ نہ ہوں جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ جتنی بھی سازشیں کر لیں یا آپ پر جنگ مسلط کر دیں یا آپ کا خاطر خواہ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ منافق اور انکار کرنے والے اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت میں کسی حصے دار کے حقدار نہیں۔ میں نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ جن لوگوں نے میرے رسول کو دیکھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اور اسلام کا پیغام سمجھتے ہوئے ایمان لانے کے بجائے انکار کیا، بے شک وہ میرے رسول، میرے دین اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے انکار اور نافرمانی کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس کا مزہ وہ ضرور چکھیں گے۔ وضاحت: جنگ احد میں مسلمانوں کے وقتی نقصان نے منافقین کی منافقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ کمزور ایمان والے اور بے یقینی کی حالت سے 2-4 لوگ اسلام چھوڑ گئے۔ یہودیوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے اسے بہترین وقت سمجھا۔ اللہ اپنے بندوں پر واضح کر رہا ہے کہ جلد یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ حق کی راہ میں چلنے والے ہی کامیاب ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ میں ہر انسان کو مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دین اپنائے۔ انکار کرنے والے میری طرف سے ملنے والی ڈھیل کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، اس میں ان کے لیے اچھائی ہے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ دی گئی مہلت میں مزید گمراہی حاصل کرتے ہوئے یہ میرے رسول اور مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ یہ لوگ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ البتہ اس مدت میں میری نافرمانی کرتے ہوئے، میرا اور میرے رسول کا انکار کرتے ہوئے یہ اپنے گناہوں میں اضافہ ضرور کر رہے ہیں۔ انہیں ان کے گناہوں کے مطابق ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے والے انسانوں کو بھی ایک خاص وقت دیا گیا ہے۔ یہ وقت جس قدر لمبا ہوگا اسی قدر اعمال زیادہ ہوں گے۔ ایمان لا کر اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے لمبا عرصہ ان کے اجر و انعام میں اضافہ کرتا ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے طویل وقت ان کے گناہوں میں اضافے کی وجہ سے زیادہ عذاب کا باعث بنتا ہے۔ انکار کرنے والوں کو ملنے والی کامیابیاں، اولاد اور دولت روز قیامت ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑوں گا کہ سچے مومن اور منافق واضح نہ ہو جائیں۔ میں پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر کے چھوڑوں گا۔ میرا یہ طریقہ نہیں کہ غیب کا علم عام انسانوں کو عطا کروں۔ غیب کا علم عطا کرنے کے لیے میں نے رسولوں اور نبیوں کو چن رکھا ہے۔ رسولوں اور نبیوں میں سے جسے چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں، میں غیب کا علم عطا کر دیتا ہوں۔ یہ میری حکمت اور فیصلہ ہے کہ کسے کتنا علم غیب عطا کرنا ہے۔ تم رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ساتھ میرے رسول پر ایمان لاؤ، ان کے کہنے پر عمل کرو۔ میرا رسول تمہیں جو عطا کرے لے لو اور جس بات سے روکے رک جاؤ۔ اگر تم ایمان پر قائم رہے، مجھے اپنا مالک جان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے حکم پر عمل کرتے رہے تو تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے بہترین انعام ہے۔ وضاحت: احد کے دن اللہ رب العالمین نے پاک اور ناپاک کو علیحدہ کر کے واضح کر دیا کہ کون رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کون منافق ہے۔
عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے پہلے واپس لوٹ گیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے احد سے واپس آ کر دشمن کا تعاقب کرنے کا حکم دیا تو جنگ احد میں حصہ لینے والے منافق اس تعاقب میں شامل نہ ہوئے۔ شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی صورتیں مجھے ایسے ہی پیش کی جیسے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام پر پیش کی گئیں۔ مجھے ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا۔ منافقین نے یہ سنا تو مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، محمد گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لانے اور انکار کرنے والوں کو پہچانتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ میں نے اپنے فضل سے لوگوں کو رزق اور نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ میرے دیے رزق میں سے کمزوروں پر خرچ کرتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ جو لوگ میرے دیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یہ بات ان کے حق میں بہتر نہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے برا انتظام کر رہے ہیں۔ حساب کتاب کا دن جلد آنے والا ہے۔ اس دن ضرورت مندوں پر مال خرچ نہ کرنے والوں کے گلے میں ان کا مال جو انہیں بہت عزیز تھا طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ حساب کتاب کے دن ان کا جمع کیا گیا سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے جسموں کو لگایا جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ہمیشہ قائم رہنے والا وارث میں ہی ہوں، بے شک میں تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہوں۔ وضاحت۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم قرآن میں بار بار دیا گیا ہے۔ حساب کتاب کے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے ہی ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حساب کتاب کے دن اس کا مال سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ سانپ مالدار شخص کی گردن میں طوق بن کر لپٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کنجوسی سے، بزدلی سے، ایسے بڑھاپے سے جس میں عقل اور ہوش باقی نہ رہے، فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اور دنیا کی ہر آزمائش سے۔ آگہی۔ یہاں سورہ آل عمران کا 18واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام سعد بن معاذ بن نعمان اور تعلق بنی اوس کے قبیلے بنی عبد الاشہل سے ہے۔ آپ انصاری صحابی ہیں۔ آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے سے آپ کا پورا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ رسول اللہ کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سعد بن معاذ رسول اللہ کے ہمسائے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا حلیف تھا۔ جنگ احزاب میں بنی قریظہ کی غداری سامنے آئی تو انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے چنا۔ آپ کو بنی اوس کے لوگوں اور یہودیوں نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پرانے تعلقات کا خیال رکھنے کو کہا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب سعد پر ایسا وقت آ گیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کرتے ہوئے اسے کسی ملامت کی پرواہ نہیں۔ سعد کا یہودیوں کے بارے میں فیصلہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، بلا شبہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ انصاری صحابی ہیں۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول کی منافقت ظاہر ہونے پر آپ بنی خزرج کے سردار بنے۔ خزرج اپنے سردار سعد بن عبادہ کے متعلق کہا کرتے تھے، آپ ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے بیٹے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ آپ لوگوں کے قرض ادا کر کے ان کو مصیبت سے نکالا کرتے تھے۔ آپ اعلان کروایا کرتے تھے، جسے کھانا اور دوسری ضروریات چاہیے وہ میرے پاس آ جائے۔ سعد ان لوگوں میں شامل تھے جو مکے جا کر رسول اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ مدینہ منورہ میں سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تو وہ مہم جنگ میں بدل گئی۔
اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود انصار سے اس بارے میں مشورہ لیا تو سعد بن عبادہ نے کہا، ہم مدینہ منورہ سے کسی دوسرے ارادے کے ساتھ نکلے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ کی جو مرضی ہے آپ ویسا ہی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سمندر میں تشریف لے جائیں، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ ہمیں دشمن سے لڑتا دیکھیں گے تو خوشی سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام عبداللہ بن سہیل بن عمرو اور تعلق قریش کے قبیلے بنی عامر سے ہے۔ آپ مہاجر صحابی ہیں۔ ایمان لانے پر آپ کے والد سہیل بن عمرو نے ان پر سختیاں شروع کر دیں اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ عبداللہ بدر کی جنگ کے لیے قریش کے ساتھ نکلے۔ قریش کی فوج بدر میں پہلے پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدر میں پہنچنے پر حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی فوج سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عبداللہ پہلی ہجرت حبشہ کرنے والوں میں بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں 38 سال کی عمر میں شہید ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔